حضرت علی کی جو نصیحت ہے کہ جب قرآن سے استدلال کریں آپ سنت سے استدلال کریں. یہ نصیحت آپ لوگوں نے بنائی ہے. قرآن کریم نے خود اس مسئلے کا حل بتایا اور سب صحابہ کا قرآن پر ایمان تھا. اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. یا کیسے ہے؟ ردوہ الی الرسول و الی اللہ. اذا تنازعتم فی شیء، جب تمہارا کسی مسئلہ میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ. تو سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے. رد الی اللہ، رد الی کتاب اللہ. اور اس کے بعد و الی الرسول، رسول اگر زندہ ہو، الی الرسول پہ سب مفسرین نے لکھا اذا کان حیا، اگر رسول زندہ ہو تو براہ راست رسول پاک سے، اور اگر رسول زندہ نہ ہو وفات اور موت کے بعد المسیر الی سنت ہی، پھر رسول کی سنت کی طرف رجوع ہوگا. یہاں قرآن پاک نے صاف فیصلہ کیا ہے کہ جھگڑا، تنازع، مناظرہ، اس میں سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع ہوگا. اب حضرت علی کے ذمہ یہ لگانا کہ پہلے ادھر جاؤ جی، ادھر جاؤ جی، یہ حضرت علی پر بہتان ہے. کنز الامال کا جو حوالہ دیا ہے، تو کنز الامال جو کتاب ہے اس میں اور بھی بڑی گپیں ہیں. تو نہ اس میں مصنف نے صحت کا التزام کیا، اور اگر اس کی سند کہیں ثابت بھی ہوتی تو یہ خلاف اصول بات ہے، اور حضرت علی پر بہتان عظیم ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا وہاں مسائل پیش آئیں گے، تو بما تقضی، کس سے فیصلہ کرے گا؟ انہوں نے کہا بے کتاب اللہ، قرآن سے فیصلہ کروں گا. آپ نے فرمایا اگر قرآن میں نہ پائے تو بے سنت رسول ہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا. تو وہاں اس ترتیب میں بھی سب سے پہلا فیصلہ کتاب اللہ سے ہے، قرآن سے ہے. پھر یہ بھی حدیث میں ہے ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان پہ قابو رہنا، پکے رہنا. ان میں کیا ہے؟ اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ، قرآن پاک ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے قرآن کا نمبر بتایا یا سنت کا؟ ویسے بھی سنت تابع قرآن کی ہے. اتبع ما یوحیٰ الیہ، نبی تابع ہے اللہ کے، نبی کی بات تابع ہے قرآن مقدس کے. تو یہ جو للڑ پارٹی ہے یہ پیش کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن پہ اگر گفتگو ہو تو قرآن پاک کی تو 100 آیت کا وہ منکر ہیں. اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں ایسے قول کٹورے پیش کر کے، او جناب جب اشاعتیوں سے گفتگو ہو نا تو پہلے حدیث پیش کرو اور قرآن کی طرف نہیں جانا، یا بزرگوں کی طرف جاؤ. یہ باقاعدہ ان کا یہ جو گھمن گزرا ہے، ابھی تو پیر بن گیا، جب یہ زندہ ہوتا تھا تو اور چلتا پھرتا تھا زمین پر، تو یہ بے ایمان باقاعدہ طالب علموں کو یہ درس دیتا کہ جب
اشاعتیوں سے گفتگو ہو نا، قرآن و سنت پہ گفتگو بالکل نہیں کرنی. ان کو کہنا اکابر کی عبارات، اسے پتا تھا کہ کتاب و سنت پہ اگر گفتگو کی تو ہمارے سارے پول کھل جائیں گے کہ نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے ان کی، نہ سنت میں، صرف قول کٹورے. یہ صرف ماسٹر امین اکاڑوی کے ان نااہل بچوں کی یہ تحقیق ہے، ورنہ کتاب و سنت میں اہل عقل و فطرت کے ہاں سب سے اول نمبر استدلال دلیل کے طور پہ قرآن ہے. مولانا سرفراز نے بھی لکھا ہے آسن الکلام میں فاتح خلف الامام پر کہ سب سے پہلی دلیل کتاب اللہ، جس کا مذہب قرآن سے ثابت ہو گیا وہ حق پہ ہے. اور یہی ماسٹر امین اکاڑوی یہ جب اشاعت التوحید والوں سے گفتگو کرنی پڑتی بیچارے کو تو قرآن و سنت سے بھاگتا، کہتے بزرگ 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 بزرگ، اور جاتا روایتوں کی طرف. اور وہاں پر کیا کہتا ہے جی، مناظرے کا اصول ہے کہ پہلے حدیث ہوگی قرآن بعد میں ہوگا. اور خود جب غیر مقلدوں سے فتوات صفدر دیکھے، خلف الامام پہ مناظرہ ہوا تو اس میں یہی اکاڑوی کہہ رہا ہے کہ قرآن پہلے ہے حدیث بعد میں ہے. جس کو کہتے ہیں باندر ٹپکولیاں، کہ ایک جگہ پہ اصول اور دوسری جگہ پہ اصول، اور اصل ضابطہ یہی ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ قرآن ہے، باقی ہر چیز کا نمبر اس کے بعد ہے.